آج سب سے پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جی آئین کہتا ہوں۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل لاہور میں خواتین کے ونگ کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ پاکستان اوورسیز گلوبل 92 کنٹریز میں ہمارے آفسز بھی ہیں اور نمائندے بھی ہیں۔ 35 ایئر سے ہم لوگ اوورسیز میں رہ رہے تھے، تو تمام ملکوں میں اچھی ہماری پی آر بھی تھی، لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ چلیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب میاں طارق جوید صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میاں طارق جوید صاحب جو ہیں یہ عرصہ 40 سال سے باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ڈنمارک میں اور مڈل ایسٹ میں ان کے بزنسز ہیں، اور اسی وجہ سے میاں طارق جوید صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی تنظیم بناؤں جو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنے میں عام کردار ادا کرے اور حکومت کا بھی ہاتھ بٹائے۔ ویسے تو ہر ملک میں امبیسیاں ہوتی ہیں، کونسلٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے جیسے انہیں کام کرنا چاہیے، تو انہیں کام کروانے کے لیے بھی ایک پیچھے تنظیم ہونی چاہیے۔ جس تنظیم کو قائم کیا میاں طارق جوید صاحب نے، ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ میاں طارق جوید صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ لاہور ڈویژن میں ابھی دبئی میں تھا، پہلے 35 سال میں دبئی میں رہا ہوں، اب میں جب لاہور آیا تو میاں صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے لاہور ڈویژن کی باڈی تشکیل دینی ہے اور اس میں خواتین کا ونگ بھی تیار کرنا ہے۔ خواتین جو ہیں یہ ہمارے ہر شعبے میں، ہر تنظیم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے کام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ خواتین کے بغیر، مردوں کے بغیر مل جل کے دونوں شانہ بشانہ جب کام کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں اوورسیز میں، اور ان اسٹوڈنٹ کے والدین پاکستان میں ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہماری باہر پڑھنے جا رہی ہیں، لڑکے بھی باہر پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ امبیسی اس طریقے سے حل نہیں کر سکتی، تو ہماری تنظیم ہر ملک میں موجود ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہاں پر وومن تنظیم بھی ہو، اور جو والدین ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو سکے، جن بچوں کو وہاں پر مسائل ہیں وہ ہم سے ڈسکس کریں، اور ہماری تنظیم، ہمارے نمائندے ان کی وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پراپرٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو بھی حل کرنے کے لیے یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانی کو اتنا ملک کی خدمت کرنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ میاں طارق جوید صاحب کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ووٹنگ کا رائٹ لے کے دیا، انہوں نے مہم چلائی اور مہم کامیاب ہوئی، اور سابقہ گورنمنٹ نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا اس کو ووٹنگ کے لیے۔ ہم اوورسیز پاکستانی کوئی کیش کاؤ نہیں ہے کہ ہم خالی دودھ دیتے جائیں، ان کو ڈالر بھیجتے جائیں اور ہمارے مسائل کو کوئی بڑا حل نہ کرے۔ جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں تنظیم قائم کرنی پڑتی ہے، اپنی مدد آپ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ میاں طارق جوید صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک خوبصورت تنظیم قائم کی، بہترین مثالی تنظیم قائم کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے لاہور چیپٹر کے اندر ڈویژن لاہور میں، کیونکہ یہاں سے کافی اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں موجود ہیں، تو ان کے لیے خواتین کا اور مردوں کا ایکول ایک پینل تیار کریں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنی ان خواتین کا، ان بہنوں کا، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے فرحت صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں۔ تو آج پوری تفصیل جو ہے وہ میاں طارق صاحب اس تنظیم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر میں آ رہا تھا راستے میں تو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے مجھے بڑی بات پسند آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ اگر حضرت یوسف کے 10 بھائیوں میں ایک بہن بھی ہوتی نا، ان کو کنویں میں چھوڑ کے نہ آتی۔ تو خواتین کی یہ محبت، یہ رشتہ مثالی ہے، تو اس لیے ہماری تنظیم میں خواتین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میاں طارق جوید صاحب کو میں مائک دے رہا ہوں۔ میاں طارق جوید صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے پاکستان میں بیرون ملک جا کے دیار غیر میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں تھے، بچپن سے ان کے ساتھ یہ سیاست میں تھے۔ محترمہ نے ان کو یہی سکھایا کہ اپنے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا ہے ہر جگہ جا کے، اور واقعی انہوں نے بلند کیا۔
بعد میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. انہوں نے ووٹنگ رائٹ لے کے دیا, کام کیا, اور اس کام کی وجہ سے 92 کنٹریز میں لوگ انہیں چاہتے ہیں, انہیں مانتے ہیں. اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب کا کمال ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جائیں, پی او سی جی کا نام لیں, اور میاں طارق جوید صاحب کے بندے وہاں پر موجود ہیں, ہماری ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں, یونیورسٹیوں میں بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ کے کتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں. کتنے ہمارے پاکستانی ہیں جن کے بزنس کا مسئلہ ہے, جو پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں, اور یہاں سے جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ صحیح مال نہیں بھیجتے, وہ بڑی پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو حل کرنے کے لیے یہ جو تنظیم میاں صاحب نے یہاں پر ہمیں دی ہے, ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تعلیم میں میاں طارق جوید صاحب. بڑی گستاخی ہے کہ تسی کھڑے ہو کے کرو, میں بیٹھ کے کراچی کا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میری بہنوں اور بھائیوں, آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. چوئی صاحب میں ایک جذبہ ہے کام کرنے کا جو میں مڈل ایسٹ میں بھی ان میں دیکھتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہر محفل کی رونق, اور پاکستان کا نام جہاں بھی آتا ہے یہ وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نا ایک بڑا لمبا ٹائم درکار تھا. میں آج یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ تنظیم کیوں بنائی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. حالانکہ ہم سب کا کسی نہ کسی کا پولیٹیکل تعلق ہے, سب کے الگ الگ لیڈر ہیں, الگ الگ نظریے ہیں, لیکن ہم سب کے نظریے کی قدر کرتے ہیں. ہم کبھی اس پلیٹ فارم سے, یہ نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم سے ہم کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتے. جو وقت کا پرائم منسٹر ہے اگر اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے. اگر وہ غلط کام کرے گا, پاکستان کے خلاف کام کرے گا, تو ہم ہمارے جو جتنے گروپ ہیں ہم اس میں ان کے اوپر تنقید کریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ اس سے نہ تو سیاست جھلکتی ہے اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کی نفرت میں کوئی بات کر رہے ہیں. میرا اپنا تعلق, جس طرح جیسا نے بتایا کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے ایز اے ورکر پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا بڑا لمبا عرصہ. اس وقت یہاں پر جیسے سب یہاں سے چلے جاتے ہیں مالی مسائل کی وجہ سے, میں بھی انہی مسائل میں گھرا ہوا ایک بے روزگار تھا. تو یہاں سے مجھے بھی ملک چھوڑنا پڑا. ملک چھوڑنے کے بعد پتہ چلا کہ کس طرح اپنے پیاروں سے جدا ہو کر, اکیلے رہ کر, وہ گرم اور سرد ہوائیں, موسم فیس کرنے پڑتے ہیں صرف اس لیے ایک پردیسی کاٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے گھر والے خوشحال رہے. تو ہم نے وہ سارے وقت دیکھے, سیاسی پارٹیوں میں کام کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں ڈنمارک میرے پاس, میں نے ان کو بلایا, تشریف لائی وہ, اور وہ ان کا آخری انٹرنیشنل وزٹ تھا. اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہی, وہ جب پاکستان آ رہی تھی تو وہ مجھے انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھے اپنے ساتھ ہی وہ لے کر آئیں. لیکن زندگی نے موقع نہیں دیا اور ان کی شہادت ہو گئی راولپنڈی میں. اب میرے جیسا متحرک ورکر, یا یوں سمجھ لیجئے کہ جنونی ورکر, ان کو کام کرنے کا کیڑا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں, کدھر جائیں. اس وقت عمران خان صاحب پاکستان میں اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ہمارے دل کو چھو رہی تھی. وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود بول رہا ہوں, یہ میرے مطالبات ہیں. وہ دل کی بات کر رہے تھے تو ہم ان کے دل کے قریب ہو گئے, اور ہم نے میں نے پھر 12-13 سال ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو یورپ میں منظم کرنے میں وہاں بڑی بڑی کانفرنسیں کی. خان صاحب کو ہم نے لائیو لیا, وہاں بلایا, جب بھی آتے تھے ہم ان کو لے کر ورکروں کے گھروں تک لے کے جاتے تھے. لیکن یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ایک کمی جو
अपना पाकिस्तानी होने का हक तो अदा कर दिया हमने, अपने घर वालों को भी खुशहाल कर लिया, अपने आप को भी सेटल कर लिया, पार्टियों की भी खिदमत कर ली, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पिस रहे थे। कोई भी पार्टी आई, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून की हो, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एज ए एटीएम मशीन की तरह यूज किया। सिर्फ जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो उस वक्त वो हमारे साथ राब्ता करते हैं, फंड रेजिंग करा दें, पार्टी को जरूरत है, पाकिस्तान में जल्जला आ गया है, तूफान आ गया है, पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ओवरसीज पाकिस्तानी को मिलता क्या है पाकिस्तान से? कब्जा माफिया, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते साथ जानवरों का सलूक उनके साथ, वहां से उनको नोचना शुरू करते हैं और आखिर फ्लैट चढ़ने तक वो कहते हैं कि जो भी इससे है छीन ले किसी तरीके से। फिर जो हमारे अपने, जो अगर आप कब्जा माफिया से बच जाएं, आप डाकुओं से बच जाएं, तो फिर आपके अपने अजीजों अकारब जो हैं वो आपको लूट लेते हैं, वो आप उन पे एतमाद करते हैं, अपना पैसा। मैंने कई केसेस मेरे पास आए हैं, सारी जिंदगी की कमाई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, किसी ने अपने भाई को भेज दी, किसी ने अपनी बहन को भेज दी, किसी ने अपने भतीजे को भेज दी, तो एतबार किया चलो अपने नाम लेते जाओ, वो आ नहीं सकता था, तो एंड पे जब वो बेचारे यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं, उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये सारी चीजें बड़े सालों से मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। तो एक ऐसी तंजीम की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में बसे हुए 90 लाख पाकिस्तानियों की तर्जमानी कर सके। अच्छा, हर मुल्क में तंजीमें हैं, सारी तंजीमें हमारे भाई हैं, अच्छे तरीके से सब काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब अपने तौर पे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो यूरोप वाला है, बलूचिस्तान तो है ना गेस्ट जी जी, प्लीज आ जाए आगे। सरदार सैफुल्लाह खान कैसर जरा बिठा दें सफियन को इनको। बिठा दें साहब। मैंने इनको कहा है आप आए और हाँ, ठीक है जी, तशरीफ है। इधर पर कैसर बिठा दो जरा। वालेकुम बैठ लेंगे। अच्छा जी, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप बलूचिस्तान से आए हैं, बहुत आपको वेलकम है। मैं थोड़ा सा आपको वापस जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहीं से मैं दोबारा शुरू करता हूँ। फिर हर मुल्क में तंजीमें हैं, अपना अपना वो काम कर रहे हैं और किसी के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन एक ऐसी नेटवर्किंग की ज़रूरत थी जो पूरी दुनिया में बसे हुए 90 लाख पाकिस्तानियों को एक तस्वीर में परो देती। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का पाकिस्तानी है उसके और मसाइल हैं, जो अफ्रीका में पाकिस्तानी काम कर रहा है उसके और मसाइल हैं, जो अमेरिका में पाकिस्तानी है उसके और मसाइल हैं। तो हर जगह के अलग अलग मसले मसाइल थे। तो मैं काफ़ी सालों से इस पे जब सोच रहा था कि किस तरह ये काम किया जाए, तो ये मौका हमें मिला कोरोना जब आ गया। कोई 3-4 महीने मिले, सियासी पार्टियों से छुट्टी मिल गई, तो हमने उस टाइम पे फिर ये एक तंजीम जो है ना इसको रजिस्टर किया लंदन में, और इसका ही बुनियाद हमने 2019 में पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के नाम से रखी।
मुझे भी ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि जिसके लिए हमें लोगों को हायर करना पड़ेगा, ऑफिसेस बनाने पड़ेंगे। हमने तो ये शुरू किया था एक नेटवर्किंग बन जाएगी, डिजिटल है, एक दूसरे के साथ राब्ता करेंगे, मसाइल बताएंगे, लेकिन वो बढ़ती 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 इतना बड़ा खानदान बन गया है कि अब मेरा टेलीफोन जो है उसको भी जो है ना 90 से ज़्यादा उसमें ग्रुप है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी जो है ना वो आगे किसी ना किसी को हायर किया हुआ है। तो ये काम जब तंजीम इतनी बड़ी हो गई तो फिर मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे पहले जो इसकी, मैंने पहले तो आपको ये बताया ना कि इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे सारी हुकूमतें सिर्फ एक हुकूमत निकाल के जो पिछले 3.5 साल में रही है, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दिलाई, कुछ काम भी किया, लेकिन उससे पहले की जितनी हुकूमतें हैं उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एटीएम मशीन की तरह यूज किया। हमने सबसे पहला जो मुतालबा पाकिस्तान में आके हुकूमत से किया, हमने कहा जी हमें वोट का हक दें, आपको हमारे पैसों से प्यार है, आपको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, दिनार चाहिए, रियाल चाहिए, लेकिन आप जब वोट का हक मांगते हैं तो आप कहते हैं कि आप वफादार नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि अगर हम वफादार नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप तो यहां से पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, और हमसे बड़ा वफादार ईमानदार इस मुल्क से मुखलिस कौन होगा जो वहां 50 डिग्री 55 डिग्री में मिडिल ईस्ट में मजदूर काम करता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, लेकिन वो यहाँ पर पाकिस्तान की खिदमत करता है, रेमिटेंस भेजता है, उससे ये मुल्क चलता है, अपनी फैमिलीज को पालता है, और आप यहां से लूटते हैं, स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलते हैं, वहां ले जाते हैं पैसा, कमीशन जो है वो आप लंदन में वसूल करते हैं, वहां आप अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं, आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनका इलाज वहां पर होता है, उनकी तालीम वहां पे, फिर वो हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है, आज तक हम एक हजूम की शक्ल में तो मौजूद है हर जगह पर, लेकिन हम एक कौम नहीं बन सके आज तक। हमें मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे के मुताबिक इस्तेमाल किया है। जिस दिन पाकिस्तान कौम बन जाएगा उस दिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान से बड़ा खुशहाल मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें सबको अपना अपना बुनियादी किरदार अदा करना है, अपना अपना रोल अदा करना है। वो किसी ने, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, वो चिड़िया से किसी ने कहा इतनी बड़ी आग लगी हुई है, तुम क्यों छोटे छोटे पत्थर फेंक रही हो? तो उसने कहा कि क़यामत के दिन मैं अपना हिसाब, अपना जवाब दूंगी कि मैंने अपना फर्ज अदा किया है, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, वो मैंने पूरा किया है। आगे अल्लाह जाने और अल्लाह का निज़ाम जाने। तो इसी तरह हम इंसान भी, हम सबको इनफरादी तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना है। जहां भी पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा एजेंडा कोई भी लेके आए तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जिस तरह आज चौधरी साहब यहाँ पर और हमारी पाकिस्तान की तंजीम वो हमारा साथ दे रही है। अच्छा, ये सबसे जो अहम सवाल है कि भी पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम क्यों होनी चाहिए, उस पर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल हैं ही पाकिस्तान में, और ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ आते हैं छुट्टी, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, तो वो यहाँ कोर्ट कचहरियों में ना धक्के खा सकते हैं, ना उनके पास इतना टाइम है, वो छुट्टी गुजारने आते हैं, चले जाते हैं। इसलिए लोकल बॉडीज का होना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके केसेस को देख सके, उनकी हेल्प कर सके। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में चैप्टर का होना बहुत ज़रूरी है।
اور یہ کوئی ایسی تنظیم بھی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا, کوئی مالی فائدہ ہوگا یا کوئی آپ کو موقع مل جائے گا آگے سیاست میں جانے کا. ایسی کوئی اس تنظیم میں ایسی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کرنا ہے. جو میں کر رہا ہوں, میں نے پچھلے 3 سالوں میں 40 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ کیا ہے اور اتنے پاکستانیوں کو میں نے پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے, تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, جو میں نے یہاں کے کسی نہ سیاستدان کو دیکھا ہے نہ کسی پاکستانی کو دیکھا ہے. یہاں کے پاکستانی اتنے ان کو مسائل میں گھیر دیا گیا ہے سفید پوش لوگوں کو کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن ہیلتھ کی اتنی ان کو پریشانی ہے کہ وہ اس میں الجھ کے رہ گئے ہیں. اپنا کردار ادا کرنے ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا. ہمیں ذرا موقع مل جاتا ہے باہر کہ ہم تھوڑے سے پیسے اتنے ہی کماتے ہیں, لیکن ان کو جب ضرب دیتے ہیں تو وہ دگنے چگنے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سمجھا جاتا ہے جی کیونکہ ہم نے 1 مہینہ آنا ہوتا ہے تو 1 مہینے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پردیس پیسے درختوں پہ نہیں لگے ہوئے. یہ جو آپ کو یہاں پہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ جو آپ کو یہ ٹائی سوٹ بوٹ پہنے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں. یہاں میرے اور وہ کینیڈا کے بھی ہمارے دوست ہیں, امریکہ کے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان لوگوں کو اگر آپ محنت کرتے ہوئے دیکھیں نا, اور اس کے بعد ان کو اپنے گھروں میں جا کے آپ سوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کانوں کو لگائیں, آپ کہیں ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں ہی اچھے ہیں. آج مجھے جو سب سے زیادہ جو سکون ملتا ہے نا وہ پاکستان میں آ کے ملتا ہے. یہاں سب کچھ ہے, یہاں اٹھیں جی آپ نے حکم کرنا ہے, آپ کو ہر چیز مل جانی. اور وہاں ابھی آج کل کینیڈا میں -36-40 کے قریب ہے. ہمیں نا صرف عزت کی ضرورت ہے پاکستان میں. نہ پیسہ چاہیے, نہ پلاٹ چاہیے, نہ نوکری چاہیے. ہاں کچھ دوستوں کو الیکشن لڑنے کا شوق ہے, وہ آ کے اپنا پیسہ لگاتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اور اس نظام میں سے وہ پیسہ بناتے بھی ہیں. بہت سارے لوگ جو آئے ہیں مختلف پارٹیز میں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ان کی اوقات کوئی نہیں تھی, وہاں ان کے پاس بس کا کرایہ نہیں تھا. یہاں پہ آ کے لینڈ کروزریں لے لی ہیں, پیٹرول پمپوں کے مالک بن گئے, فارم ہاؤسوں کے مالک بن گئے. تو یہ اس سسٹم سے نکالا انہوں نے. اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ پاکستان کو کچھ دینا چاہیے, ہم میں سے کچھ کالی بیڑے ہیں جو اس ڈوبے ہوئے پاکستان سے بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے. اور ان کو میرا مشن ہے کہ ان کو میں نے بے نقاب کرنا ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر. اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے کا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ اگر کسی بندے کو پرکھنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آیا سائیکل پہ تھا, جا پراڈو پہ رہا ہے, چکر گیا ہے. تو جب لیڈر بھی آنکھیں بند کر لیں اور ان کو بھی پتا ہو کہ یہ سب کچھ یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی. اب میں آپ کو تھوڑا سا 3 سالوں میں یہ بتاؤں, جو ووٹ کا حق ہے وہ ووٹ کا حق پچھلے کئی سالوں سے اوورسیز پاکستانی الگ الگ آتے تھے بیچارے. کوئی کورٹ میں چلا جاتا تھا, کوئی اپنی بات کر کے چلا جاتا تھا, کوئی نہیں سنتا. میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے فزیکلی ووٹ کا حق مانگنا ہے حکومت سے. تو میں اپنے دوستوں کو, پوری دنیا سے میں نے دوستوں کو اکٹھا کیا اور میں لے کے ان کو الیکشن کمیشن کے باہر چلا گیا اسلام آباد میں, ریڈ زون میں. وہاں جا کر ہم نے مظاہرہ کیا, اپنا مطالبے رکھے کہ صرف ووٹ کا حق ہی نہیں, ہمیں نمائندگی بھی دی جائے. کیونکہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ووٹ کا حق لیا. اور میں ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں
کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ وہ خود بھی کافی عرصہ باہر رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، ان کو جس طرح مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں، اس طرح ان کو بھی پتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے بھی کوشش کی۔ وہ ایمبیسیاں، وہ قونصلیٹ جو پاکستانی بوڑھے 70 سال کے 65 سال کے لوگوں کو باہر دھوپ میں، برفوں میں، سردیوں میں لائنوں میں لگوایا کرتے تھے، وہ لائنیں عمران خان نے توڑوائیں۔ آپ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک میٹنگ کی زوم کے اوپر، پوری دنیا کے ایمبیسڈر کو زوم کے اوپر لے کے آئے اور ان کو کہا کہ اگر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اپنا سلوک چینج نہ کیا، رویہ چینج نہ کیا، تو آپ کی اگلی منزل پاکستان ہے۔ تو یقین کریں کہ اس دور میں 3 سالوں میں ایمبیسیاں ڈھونڈتی تھی ہم جیسے لوگوں کو جو کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، سر آئیں، کوئی کام بتائیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عزت بھی ہمیں جو عمران خان صاحب نے دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، جو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور دوسری پارٹیاں اس لیے خوف زدہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو موقع مل گیا ووٹ ڈالنے کا تو وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دے دیں گے۔ اس وجہ سے ووٹ کا سب سے پہلا جو کام کیا، یہ 13 پارٹیاں جو آئی اس ملک میں، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ووٹ کا حق چھینا۔ اتنے سال لگا کے ہم نے ایک حق لیا آپ سے، اور وہ آپ نے آ کے ایک ہی وار سے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ابھی ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں، ابھی ہم میدان میں بھی ہیں، اور ابھی ہم میں جذبہ بھی ہے۔ آپ جیسے لوگ جب ہمارا ساتھ دیں گے، آپ جب ہماری آواز بنیں گے، تو ہم ان سے اپنا حق ایک دفعہ پھر لیں گے۔ اور وہ ووٹ جو جن حلقوں میں 5000 2000 3000 جیسے بلوچستان کے حلقے ہیں، ہزار ووٹ سے بھی 500 ووٹ سے بھی فرق پڑتا ہے، تو وہ سب حلقوں میں فرق پڑے گا۔ وہ سب حلقوں کے نتائج چینج ہوں گے جب اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے۔ اور اوورسیز پاکستانی نہ تو کسی سے بریانی لے کے ووٹ ڈالیں گے، نہ کسی سے وہ آٹے کی بوری لے کے ووٹ ڈالیں گے۔ 3-4 لاکھ روپے کی ٹکٹ خرچ کے یہاں پہ آ کے ہم اپنی پارٹیوں کو کمپین کرتے ہیں، اور یہاں سے اپنی جیب سے پیسے لگا کے ان کے لیے آفیسز بھی کھولتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ان کی میٹنگز بھی کراتے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کے لیے شاید یہ حکمران کچھ کر سکیں۔ شاید ہم جس کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اس کے دل میں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔ اس وقت آج کے دور میں پاکستان کی جو حالت ہے وہ اتنی اس وقت خراب ہے کہ میں آپ کو یہ حکمران نہیں بتا رہے۔ کراچی میں کھربوں روپیہ کا مال تاجروں کا پڑا گل سڑ رہا ہے۔ اتنے کا مال نہیں ہے جتنے ان کو ڈیمیجز پڑ رہے ہیں، اور اس ملک کے بینکر اور اس ملک کے حکمران $1000 کی ایل سی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر خوراک کے مسائل خدا نہ خواستہ شروع نہ ہو جائیں، دوائیوں کے مسائل شروع نہ ہو جائیں۔ ساری چیزیں پورٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ بتا نہیں رہے، گمراہ کر رہے ہیں آپ کو۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کو پتہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا جو اس ملک کی اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں، جنہوں نے آ کے اس ملک کو دوبارہ جو ترقی کی راہ ہے اس پہ ڈالنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم $32 ارب ہر سال پاکستان کو دیتے ہیں، تو ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ایئرپورٹوں پہ مارا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ ہفتہ پہلے ایک واقعہ دیکھا ہے
جس میں ایک اوورسیز پاکستانی اور اس کی ماں کو باقاعدہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر. کیا واقعہ تھا؟ بس وہ کوئی انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ بیچاری بوڑھی عورت کو انہوں نے بال کھینچ کے تو نیچے گرایا اور اس کے بیٹے کو سریعام مار رہے ہیں. یہ ظلم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو کون یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہمارے بچے جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ کہیں گے پاکستان کیا کرنے جانا، چلیں ہم اسپین چلتے ہیں، امریکہ چلتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو یہ میسج یہاں سے دیا جا رہا ہے. میں آج میڈیا کے ذریعے یہ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تشدد کیا ہے ان لوگوں کو معطل نہ کریں، ان لوگوں کو برخاست کریں تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور اوورسیز پاکستانیوں کو اعتماد بحال ہو اس ملک میں. ورنہ $32 ارب جو آپ کو آتے ہیں وہ کم ہوتے ہوتے آپ خود دیکھ لیں کہ آج آپ کشکول لے کے کہاں کہاں نہیں جا رہے. کہتے ہیں کہ پیسے مانگنے تو نہیں آیا، مجبوری ہے. بڑا مشہور ہو گیا ہمارے تو پرائم منسٹر آج کل وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ذاتی طور پہ بھی $1 ارب مانگ لیا ہے کہ دے دیں. لیکن ابھی تک 7 مہینوں کی اس 8 مہینوں کی گورنمنٹ میں پاکستان ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، میں آپ کو اویئرنس دے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف گیا تو یہ سارے حکمران ان کے سٹیج یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. ان کے گھر وہاں پہ ہمیں ان کے گھروں کا پتہ ہے، ان کے پلازوں کا ہمیں پتہ ہے، ان کی جائیدادوں کا پتہ ہے. اور ان کے بچے یہاں پر ہزاروں لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں پاکستان میں، اور وہ ایک وقت کے کھانے پر اتنا ہزاروں جو ہے نا روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ سب اس طرح کے حکمرانوں کا راستہ نہیں روکیں گے، ایسے پلیٹ فارموں کے اوپر، سیاسی پلیٹ فارموں پہ اوپر نہیں، ہمیشہ جب بھی کسی ملک میں ترقی ہوئی ہے، انقلاب آیا ہے، تو اس کے لوکل لوگوں نے، سول لوگوں نے، سیولائز معاشرے نے اس میں ہیلپ کی ہے. چائنا کو آپ دیکھیں، اوورسیز چائنا نے، اوورسیز چائنیز نے چائنا کو آج سپر پاور بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کرپشن کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ ڈرتے ہیں کرپشن کرنے سے. بنگلہ دیش جو ہم سے 71 میں آزاد ہوا ہے، اس کا ٹکا ہم سے زیادہ ہے. بنگلہ دیشی اوورسیز ہمارے ساتھ ہمارے ملازم ہیں. پاکستانی زیادہ بڑے بزنس مین ہیں پوری دنیا میں بنگالیوں سے. بنگالی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا کیونکہ ان کے حکمران پیسہ لوٹ کر باہر نہیں لا رہے. اس لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر آپ بور ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے کہ میں بیٹھ جاؤں گا اس وقت، کیونکہ مجھے چوئی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری بات بتانی. کھل کے بول رہا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ضرور بتاتا ہوں. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ کے علم میں ہوں. کل اگر پاکستان میں اس طرح کے حالات ہو گئے کہ ہمارے بچوں کے لیے پانی نہ ہوا، فوڈ نہ ہو، تو ہم کدھر جائیں گے؟ دوائیاں نہ ہوئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے آپ سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا. اگر آپ کے بچے پڑھنے کے لیے باہر آ رہے ہیں تو اس تنظیم کا آپ کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم آپ کے بچوں کے نوکری کا انتظام وہاں پہ کر سکتے ہیں. ان کی اسکالرشپ مختلف یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں. ابھی ایک اسکائی لینڈ یونیورسٹی ہے دبئی UAE کی. آپ کا کسی کا اگر کوئی بچہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جانا چاہے تو اس کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے جو ضروری چیز ہے آپ کی فیملیز کی ہیلپ کے لیے وہاں پر راستہ بتا دینا بھی ہیلپ ہے. پردیش میں جب بندہ اترتا ہے نا ایئرپورٹ پہ تو وہ ایسے بھاکا بکا ہوا ہوتا ہے، میں نے جانا کدھر ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوکل پاکستانی اگر وہاں پہ اتنی بھی ہیلپ کر دیں تو وہ بہت آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آپ کے بچوں کے ایڈمیشنز کا جو معاملہ ہے اس میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈنس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایجنٹوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پورا ہماری ٹیم ہے، اسٹوڈنٹس ہر ملک کی یونیورسٹیز کے بارے میں ہم آپ کو
लिटरेचर दे सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी फ़ीस के बारे में बता सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हैं। फिर वो बच्चा जब वहाँ पे चला जाता है तो उसके लिए रिहाइश, खाना पीना, जॉब, वो तो यहाँ से पैसे लेके जाता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता उसने जाना कहाँ है। यूनिवर्सिटियाँ अकोमोडेशन तो नहीं देती, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लोकल जो हमारी तंजीमें हैं वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए मौजूद है। तो इसके अलावा 90 लाख पाकिस्तानी सिर्फ मर्द नहीं है वहाँ पे, वहाँ फैमिलीज भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी शादियाँ वहाँ पे हुई हैं, तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रही हैं वहाँ पर पाकिस्तानी ख़वातीन। उनको आपसे बहुत ज़्यादा मसाइल है। लगता तो ये है ना कि यूरोप में रह रही है, ये क्या बात है, लेकिन जब यूरोप में उसको अपने घर की सारी काम भी खुद करने पड़ते हैं, उसके लिए खामन के लिए खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना बनाने के बाद उनको स्कूल भेजने के बाद वो भागती है अपनी जॉब पे, फिर वहाँ से वो बच्चों को लेके, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे क्या किया है, हमने, हमारी तंजीम ने ख़वातीन के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम करने शुरू किए हैं हर मुल्क में। मीना बाज़ार हम लगा देते हैं, ख़वातीन को, बच्चों को हम स्पोर्ट्स के लिए बाहर ले आते हैं। तो अभी जब पूरी दुनिया में बंद हुआ था पूरी दुनिया का निज़ाम, तो उसके बाद हमने काफ़ी टूर्नामेंट करवाए, मीना बाज़ार करवाए, तो ख़वातीन को वहाँ पे हमने अपनी जो कल्चर है उसमें हमने मुलव्वस करने की कोशिश की। जी हाँ, तो ये सारे काम वही कर सकता है जिसके साथ एक स्ट्रेंथ हो। आप लोग यहाँ हमारी स्ट्रेंथ बने, हम वहाँ आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। तो अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा लंबा हो गया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी हमने देने हैं। मैं तमाम अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम पे इत्मीनान किया और हमारा साथ देने का फ़ैसला किया। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे और हम मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करेंगे। एक नारा मेरे साथ अब सबने लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जनाब चेयरमैन मियां तारिक जवेद साहब ने। अगर ये चाहें तो 3 घंटे आपके साथ खिताब कर सकते हैं और आपको बोर भी नहीं देंगे। ये इनकी ट्रेनिंग है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनकी की हुई है मेरे सामने, तो मैं भी इनके साथ साथ ही रहा हूँ तकरीबन, तो मैं देखता रहा। यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए हमारे दोस्त प्रिंस इकबाल साहब, हम दोनों 30 साल कट्ठे रहे हैं। ये भी मोहतरमा बेनज़ीर के साथियों में से करीबी साथी हैं। इन्होंने वहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में रिकॉर्ड कायम किया, वहाँ पे मुशायरे रिकॉर्ड कराए, पाकिस्तान का नाम हमेशा ऊपर नंबर पे लेके गए, परचम बुलंद किया पाकिस्तान का। तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लॉ डिवीज़न के, ये भी आजकल पाकिस्तान में है। तो हम दोनों मिल के इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम को काफ़ी ऊपर लेके जाएंगे। और मियां तारिक जवेद साहब जो हमारे बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो उनका ख्याल है कि हम करें, हम इन्हें करके दिखाएंगे। आज ये हमारी पहली कोशिश है, यकीनन आपको पसंद आएगी। सदर सिराना साहब हमारे दोस्त हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब लेवल के। ये वैसे तलक इनका खानेवाल से है लेकिन लाहौर में मुकीम है, नौजवान है, तो यहाँ पर नौजवानों की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो इसलिए मैं इनको भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। सभी भाई वालिया बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ हमारे बोर्ड के मेंबर है पाकिस्तान लेवल के। खुरम शेख साहब हमारे पाकिस्तान लेवल के लीगल एडवाइजर हैं, इनकी वजह से हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी कमेटी बन चुकी है। तो अब इंशाल्लाह हमारी कुछ ख़वातीन के भी नाम उसमें डाल रहे हैं, अभी हमने रखी हुई है गुंजाइश। तो उस स्टैंडिंग कमेटी में आप हमारे साथ काम करते सब शामिल होंगे माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी कर रही है ना। डॉक्टर अदनान साहब हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर के। ये इनका मोटर की शोरूम है, गाड़ियों का बिजनेस जापान के साथ करते हैं। तो आजकल इम्पोर्ट बंद हुई है, तो हमारे साथ बैठे हुए तो मतलब कामरान सजाद चट्टा साहब है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी लाहौर में हमारे साथ काम करते हैं, प्रॉपर्टी का इनका बिजनेस है और इनकी खूबी ये है कि खुश लिबास है, खुश मिजाज है। इनकी टाइयाँ हमारी बहुत मशहूर है यहाँ पे।
हमारे दोस्त अजीज हाफिज अजीज साहब हैं, कनाडा से आए हैं। हाफिज है हमारे कनाडा में, senior vice president सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कनाडा में। ये हमारी भरपूर वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। और जब चेयरमैन साहब जाते हैं तो भरपूर ये इनका मैं इस्तेमाल भी गया हुआ करते था हैं। अभी। हमारे दोस्त हैं कामरान मलिक साहब, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। असल बात ये है कि हम सब कामरान मलिक साहब की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। कामरान मलिक साहब पहले शख्स थे जब मियाँ साहब ने इनके साथ बात की कि मैंने तंजीम जो है पाकिस्तान में फार करनी है, तो कामरान मलिक साहब पहले वो थे हमारे दोस्त साथी जिन्होंने ये पूरी तंजीम बनाने के लिए इनको ये सारी हेल्प की और हम सबको इकट्ठा किया। कामरान साहब हैं DHA बावलपुर की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे बड़े से दोस्त हैं, दुबई से हैं। दुबई में इन्होंने काफ़ी नाम पैदा किया। आज ये हमारे बैंक में शामिल हुए लाहौर में, हम इन्हें वेलकम कर रहे हैं। वेलकम। कैसर साहब हैं, नाम इनका मोहम्मद अकरम है, लोग इन्हें प्यार से कैसर कहते हैं। मैंने समझा कि शायद ये शायर है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी छेड़ कैसर है। तो कैसर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। और इस तरह हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दुबई में एक दफ़ा ना बीच पे बैठा हुआ था, तो काफ़ी सारे मैंने देखा वहाँ पे बगले जो है वो बैठे हुए थे, आ रहे थे। मैंने दोस्त से पूछा ये कहाँ से आते हैं? कहते हैं जनाब इस साइबेरिया से आते हैं, और ये 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। जब मौसम चेंज हो जाता है तो फिर दोबारा अपने मुल्क चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार फिर हम भी तो इसी तरह के हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही हम भी आते अपने मुल्क में ही हैं वापस, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वहीं पर मैं क्योंकि शायर भी हूँ, तो वहीं पर मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी, तो उसके 2 शेर में आपको सुनाता हूँ। इतने सारे बंदे बैठे हो मेरा शेर ना सुनाए, शायर भी हो। अच्छा एक बात यह है कि आज की इस महफिल को जो अजाल हासिल हुआ है, जो उसको इज्जत हासिल हुई है, वो हमारे बलोचिस्तान से जो सरदार सब आए हैं, इनके बड़ा शुक्रिया, खुद भी साथ आए हैं। तो बलोचिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पर होना ये हमारे लिए बड़े आज़ाद की बात है। इंशाअल्लाह ताला जैसी हमारी बलोचिस्तान की बलोचिस्तान का चैप्टर बना हुआ है, तो उसमें हम लोग रिश्तों को भी अपने साथ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों मैंने जब परिंदों को देखा तो मैंने चंद अशआर उसी वक्त लिखे बीच में बैठ के ही कि पासपोर्ट बदलने से रिश्ते बदलना जाएंगे, परिंदे जहाँ से आए हैं परिंदे वहीं पर जाएंगे। वाह। पासपोर्ट बदलने से रिश्ते बदलना जाएंगे, परिंदे जहाँ से आए हैं परिंदे वहीं पर जाएंगे। जमीन से चाहत का रिश्ता छूटेगा ना कभी, गुल से खुशबू का रिश्ता टूटेगा ना कभी। ये हमारा फूल है पाकिस्तान और हम इसकी खुशबू हैं, हमारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता और ना ही टूटेगा। रिश्ता गर्ज का नहीं दर्द का वतन से है, कोई तोड़ना भी अगर चाहिए तो ना टूटेगा कभी। वहाँ जख्म कोई लगेगा तो आंसू निकल ही आएंगे। पासपोर्ट बदलने से रिश्ते बदलना जाएंगे। वाह।